دیکھیں، باتیں اللہ تعالیٰ نے بڑی کھول کھول کے بیان کی ہیں، حقائق بالکل کھول دیے ہیں، واضح کر دیے ہیں، لیکن ہم قرآن میں تدبر تو نہیں کرتے، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی آپ تھوڑی دیر اس کو سوچیں نا کہ قرآن کو تدبر کرنا، سوچنا، سمجھ کر پڑھنا، اس کے معنی پر غور کرنا، اس کے مفاہیم پر غور کرنا، یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ ہماری تمام سوچ و فکر ظاہر کے بارے میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع اللہ تعالیٰ کا ذکر کیوں اور کیسے۔ دیکھیں، یہ بہت اہم موضوع ہے، اور اس بارے میں بلکہ اس بارے میں اس کی بجائے ہم دین کی ہر اہم بات سے اور دینی ہر اصطلاح سے اور اس کے مطلب سے ہم غافل بھی ہیں، اور یعنی اس کا مطلب ہم نہیں جانتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جاننے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے۔ دین آج امت مسلمہ کی میں بات کر رہا ہوں، دین کے بارے میں ہماری معلومات سنی سنائی ہیں یا پڑھی پڑھائی ہیں، اور وہ بھی غور سے ہم سنتے بھی نہیں ہیں اور غور سے ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں، اور پھر دین میں تفکر، عقل کا استعمال اور سوچنا سمجھنا، یہ ہماری ضروریات نہ ہے، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں۔ یعنی ہمیں بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ دین کو سمجھنا اور سوچ سمجھ کر دین کو قبول کرنا یا اس کی ضرورت محسوس کرنا، یہ ہم اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اور بس برائے نام ہے۔ آج اسلام اور مسلمان صرف نام کا ہے۔ اسلام کا میں بات نہیں کر رہا، یعنی ہمارا اسلام جو ہے وہ برائے نام ہے، صرف نام ہے۔ ہم صرف اس لیے مسلمان ہیں، اپنے آپ کو کہلواتے ہیں کہ ہم ایک برائے نام مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، اور ہمارے ماں باپ کو نہ اسلام کا پتہ تھا، اور یہ بات صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ بہرحال جو حقائق ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں اور اہم ہیں، اور دنیا میں دیکھیں، یہ ایک بات آ کے نوٹ کر لیں کہ اہم ترین چیز جو ہے تو وہ دین ہے، اور ہمارا اپنا مقصد وجود ہے۔ ہم جانے بوجھے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس لیے، یعنی دین کی سمجھ بوجھ سے ہم کام اس لیے نہیں لیتے کہ ہمیں ظاہر کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے، ظاہر کے بارے میں، کہ ظاہر اصل ہے، اس کا فائدہ اصل ہے، اور ہمارے لیے اب ظاہر اہم ہے۔ دیکھیں، جملہ کیا ہے؟ جملہ یہ ہے کہ جب آپ ظاہر کو، یعنی اپنے ظاہر کو، اپنی ظاہر زندگی یا جو بھی ہے، تو جب آپ اس کو اہم، اور یعنی اس کی اہمیت آ جاتی ہے اور آپ اس کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں، تو پھر آپ اسی کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، اپنے ظاہر کے فائدے کی سوچتے رہتے ہیں، اور ظاہر کے نقصان سے بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہم اپنی حقیقت سے غافل ہیں، بلکہ یہ رویہ ہمیں
یعنی جو ظاہر کا دھوکہ ہے، ہمیں رویہ یہ مجبور کرتا ہے کہ ہم صرف ظاہر کے بارے میں سوچیں۔ دیکھیں مثال کے طور پہ میں جو والدین ہیں تو وہ اپنے بچوں کے صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، ظاہر کی اہمیت ہے اور ظاہر ہی کی فکر ہے، اپنے بچوں کی ظاہر کی فکر ہے، بس بات وہاں ختم ہو جاتی ہے۔ آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اولاد بھی جوان ہو جاتی ہے اور اپنے اپنے گھر چلی جاتی ہے، لیکن مرتے مر جاتے ہیں ہم، لیکن ظاہر کے بارے میں سوچنا ہم چھوڑتے نہیں ہیں، یعنی ظاہر کو اہمیت دیکھیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ظاہر کے بارے میں نہیں سوچیں، لیکن یہ ہے کہ میں اہمیت کی بات کر رہا ہوں۔ اصل چیز جو ہے وہ اہمیت ہے کہ آپ کے لیے اہم کیا ہے۔ ہمارے لیے یہ تو مستند بات ہے کہ ہمارے لیے اہم جو ہے، آج میں امت مسلمہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں ذاتی طور پہ، آپ کے لیے اہم بس ظاہر ہے، ظاہر کی دنیا۔ قرآن میں ایک آیت ہے فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ نوٹ کر لیں، آج میرا موضوع بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیوں اور کیسے۔ تو آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ آیت بڑی کلیئر ہے، اے داعیِ قرآن اس شخص سے اپنا رخ پھیر لو، یعنی چھوڑ دو اس کو جو میری یاد سے پھر گیا، من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، اب یہ صرف دنیا کا طالب ہے، دنیا کی زندگی کا۔ دیکھیں باتیں اللہ تعالیٰ نے بڑی کھول کھول کے بیان کی ہیں، حقائق بالکل کھول دیے ہیں، واضح کر دیے ہیں، لیکن ہم قرآن میں تدبر تو نہیں کرتے، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی آپ تھوڑی دیر اس کو سوچیں نا کہ قرآن کو تدبر کرنا، سوچنا، سمجھ کر پڑھنا، اس کے معنی پر غور کرنا، اس کے مفاہیم پر غور کرنا، یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ ہماری تمام سوچ و فکر ظاہر کے بارے میں ہے۔ بچہ ہے 5 سال کا، 3 سال کا، بچوں کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں آگے بات لے جاؤں گا، لیکن بچہ جب تک وہ بچہ رہتا ہے وہ صرف ظاہر کے بارے میں جانتا ہے، ظاہر کے بارے میں سوچتا ہے، ظاہر کے لیے ہنستا ہے اور ظاہر کے لیے روتا ہے بچے جو ہیں۔ تو اب یہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، تو یہ ماحول کا اس پر رنگ چڑھ جاتا ہے۔ ماحول جو اس کے ارد گرد ہے، ماں باپ بھائی بہن ادھر ادھر، سب اس کو ظاہر کے بارے میں کہتے ہیں، ظاہر کا احساس دلاتے ہیں۔ اپنا خیال رکھنا، اپنا خیال رکھو، یہ ہمارا بڑوں میں ایک وہ ہے، اپنا خیال رکھو۔ کس کا؟ ظاہر کا خیال رکھو۔ ٹیک کیئر کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر کا خیال رکھو، اپنی صحت کا خیال رکھو۔ اولاد اپنے ماں بیٹی بیٹے اپنے والدین کو، باپ کو، ابو اپنی صحت کا خیال رکھے، پھر ابو بھی اسی رنگ برنگے میں۔ تو یہ سارا ایک دنیا دارانہ ایک کیفیت ہے، آپ اس کو محسوس کریں ذرا۔ اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے اور دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے۔ اور دیکھیں ایک جملہ صاف اور واضح ہے کہ ہمارے لیے اہم صرف دنیا ہے، ظاہر ہے، بس۔ ظاہر کی بیماریاں کو دیکھ لیں، یہ ویسی میں ایک بات کر رہا ہوں، ہم خود یا ہمارے بچے اگر بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمیں فکر ہوتی ہے ان کے علاج کی، ان کی صحت کی، اور ہم اہمیت دیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، دوائی استعمال کراتے ہیں، پرہیز کراتے ہیں،
اور بعض چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اپنی دل پسند چیزیں اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ میرے لیے اچھی نہیں ہے اور میں نہیں کھاتا، میرے لیے منع ہے، اس طریقے سے نا. تو دیکھیں یہ سارا اس بات کو آپ محسوس کریں. بات ہو رہی ہے ذکر اللہ کی، اللہ کی یاد کی، اور وہی بات ہے جو میں نے بات میں ابھی کروں گا، لیکن بات اصل میں یہی ہے کہ ہمارے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں. کیوں کہ ہمارے لیے اہم جو ہے وہ دنیا ہے، ظاہر ہے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.